اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کا ترجمہ پیش کر رہے تھے اور مختصر سی تفسیر بھی 112 آیات تک مکمل ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ ذات پروردگار نے جنت میں جو لوگ کہہ رہے تھے یہودی اور نصرانی کہ ہم ہی جائیں گے، تو اللہ نے کہا محض یہ تمہاری آرزو ہیں۔ ہاں، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی متقی بنا، وہ نیکی کرنے والا ہے، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن۔ اور اسی طرح یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کا کسی مذہب پر بنیاد نہیں ہے، حالانکہ وہ دونوں یعنی یہودی اور نصرانی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات جاہلوں نے بھی کی ہے، یعنی جو یہودی اور نصرانی ہیں لیکن جاہل ہیں، نہیں جانتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ پس اللہ بروز قیامت ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے مگر خوف خدا کے ساتھ۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ ذات پروردگار جو عبد اور معبود کے درمیان حائل ہو جائے اور جو عبادت نہ کرنے دے اور بندگان خدا کو ان کے فطری حق سے محروم کر دے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ جبکہ اسلام غیر مسلموں کے جو عبادت گاہ ہیں، ان کے گھروں عبادت گاہوں کو حالت جنگ میں بھی اس کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور مشرق ہو یا مغرب ہو دونوں اللہ ہی کے ہیں، بس جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ سب چیزوں کا احاطہ رکھنے والا اور بڑا علم والا ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آیت نماز نافلہ کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی اگر انسان سفر میں ہو تو جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اب ذات نے جب الہی نے کہہ دیا جدھر تم رخ کرو نماز پڑھ سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ استغفر اللہ، پاک ہے وہ ذات ایسی باتوں سے، یعنی منزہ ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ کسی کو بیٹا بنے یا بنے کسی کا، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے،
سب اس کے تابع فرمان ہیں، یعنی کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی اتباع سے یا اس کی ملکیت سے خارج ہو۔ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، بنانے والا ہے۔ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا ہے، در حالانکہ وہ ارادہ خداوندی ہی وہی کن ہوتا ہے۔ اور وہ بھی علم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، ہم سے ہم کلام کیوں، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کر چکے، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ ہم تو اہل یقین کے لیے کھل کر نشانیاں بیان کی ہیں، بہت ساری احکامات ہیں، بہت ساری نشانیاں۔ رسول کریم کا ہر امر اور ہر حکم معجزہ ہے، ان کی سیرت و کردار ہر حصہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس کے علاوہ رسول کے ہاتھوں بے شمار معجزات ہوئے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا، تنبیہ کرنے والا، یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی، یعنی آپ صرف یہ مت سمجھیں کہ قیامت والے دن رسول اللہ آئیں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ یہ جہنم میں کیوں، نہیں، اللہ نے کہا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے حجت تمام کر دی ہے، دنیا میں بتا دیا ہے یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے۔ اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے۔ کب تک نہیں خوش ہو سکتے؟ جب تک آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائیں۔ کہہ دیجئے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اتباع کی، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی ساکار ساز ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی ذات پروردگار نے ایک بات کر دی ہے کہ وہ صرف اس صورت میں خوش ہوں گے کہ رسول اپنا مشن ترک کر دیں، چھوڑ دیں امت مسلمہ کے ہدایت کرنا، قرآن کا بتانا۔ اور ذات پروردگار نے کہا اگر اے رسول تو بھی ان کی اتباع کرے گا تو پھر سن لے، یا مسلمان جو بھی اتباع کریں گے تو وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ جو کچھ کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اب ذات پروردگار پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ کو ہم نے جب بھیجا ہے، اس کی طرف قرآن بھیجا ہے، وہ حق تلاوت ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے۔ جو اس سے کفر اختیار کرے گا پس وہ گھاٹے میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی ہے۔ عالم میں سے، امتوں میں سے سب سے پرفضیلت اور سب سے بڑی عظمت والی بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ اس روز سے ڈرو، پھر اس کے بعد
امت محمد سب سے افضل ہوئی رسول اللہ کی وجہ سے۔ اس روز سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا، نہ اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ شفاعت اسے فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا، انہوں نے پورا کر دکھایا۔ ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد سے بھی، یعنی یہ عہدہ امامت میری اولاد میں بھی رکھ۔ تو ارشاد ذات پروردگار ارشاد ہوا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچائے گا۔ یعنی امامت کا عہدہ اتنا مہم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اور نبی ہونے کے بعد امامت جب انہیں ملی ہے تو سب سے پہلے امتحان لیا گیا۔ جب امتحانات میں کامیاب ہوئے تب انہیں امام بنایا گیا۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلائق، یعنی خلقت ساری متوجہ ہوتی تھی، اور مقام امن قرار دیا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ تم دونوں میرے گھر کا طواف، اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ بہت بڑا حج کا بھی ایک حکم یہاں پر آیا ہے، یعنی خانہ کعبہ کو اللہ نے نزول وحی کا محبت، تحریک ابراہیمی، انقلاب پیغمبر، عبادت، خشوع خضوع سب کا گہوارہ وہی خانہ کعبہ بنایا۔ اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے آثار موجود ہیں۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے دو عظیم اعماروں کا ذکر ہے جو اب بعد والی آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔